على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ ابھی مولانا قاری سلمان وحید صاحب نے بھی تلاوت فرمائی تو عجیب انتخاب کیا کہ آخر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کے اعتبار سے جو آخری سورۃ النصر کی تلاوت کی اور پیغام دیا کہ جس طرح وحی کا اختتام اس سورت پر ہوا، آخری سورت نازل ہوئی، آپ کا بھی سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور جس طرح اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آخر اس سورت میں بیان کیا ہوا ہے، تو مختلف صحابہ کی مختلف رائے تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس سورت کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی خبر ہے کہ وہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ لوگوں کو اپنے علم کا وارث بنا گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تھا کیا اس کے اندر جس کا وارث بنا گئے؟ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 164 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور وہ بھیجنے کے جو 4 مقصد اللہ نے خود بتائے، آج ہر امتی پر اور خاص طور پر آپ علماء پر لازم ہے کہ ان 4 مقاصد کو پورا کیجیے گا۔ اور خاص طور پر آپ حضرات اب گھروں کو جا رہے ہیں، کل آخری پرچہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور گھروں میں جا کر جو وقت آپ کا گزرے گا، کچھ ساتھی انشاءاللہ دعوت کے راستے میں چلے جائیں گے، کچھ دورہ تفسیر وغیرہ میں وقت کہیں گزاریں گے، کچھ اپنے گھروں میں وقت گزاریں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس آیت کو ضرور ساتھ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے 4 ذمہ داریاں دے کر بھیجا، وہ آپ نے 4 ذمہ داریاں ان چھٹیوں میں بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ لہذا آپ چھٹیوں میں بھی اور زندگی بھر اس کی پابندی کیجیے گا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، اگر سہولت سے ہو سکے 20 منٹ 25 منٹ لگا کریں گے روزانہ، تو تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے 1 پارہ روزانہ تلاوت کر لیجئے قرآن مجید دیکھ کر، زبانی جتنا بھی دہرائیں ضرور دہرائیں، دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زبانی پڑھتا ہے اس کو 1 درجے ثواب ہوتا ہے، جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 درجے ثواب ملتا ہے۔ 1 پارہ تاریخ کے اعتبار سے، 1 شعبان ہے تو پہلا پارہ، 5 شعبان ہے 5واں پارہ، 15 شعبان ہے تو 15واں پارہ۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو ناغہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ حافظ ہوں، آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھیے اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو آواز سنائی دے۔ اور 1 پارہ جب تاریخ کے
اعتبار سے پڑھیں گے تو ہر مہینے میں اللہ ایک قرآن مجید پورا پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے، آپ کی اپنی زندگی پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں ہم جب جامعہ کے ماحول میں تھے پورا سال تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اب مسجد میں نہیں جا سکتے، اب نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اب ہمارا وہ حال نہیں ہے۔ اس کا علاج بھی تلاوت کلام پاک میں ہے، اس کی تلاوت میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو بھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اگر ایک پارہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے رہ جائے 5 منٹ قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کیجیے، ناغہ نہ کیجیے۔ یہ ایک دم نہ ایک پارے سے 5 منٹ پہ کیوں آیا، اس کی وجہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ نے چھٹیوں میں یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ والی حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا، ناغہ نہ ہو۔ جہاں ناغہ ہوا وہاں نحوست شروع ہو جائے گی، جہاں نماز کا ناغہ ہوا وہاں نحوست، جہاں تلاوت کا ناغہ ہوا وہاں نحوست شروع ہو جائے گی، سستی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ایک پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، پھر آپ گھروں میں جب تلاوت کریں گے اس گھر پر اثرات ہوں گے، اس گھر کے در و دیوار پر اثرات ہوں گے، اس لیے کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ابھی مولانا قاری سلمان معین صاحب جب تلاوت فرما رہے تھے تو ان کی تلاوت کے دوران آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا تھا۔ آپ گھر میں اونچی آواز سے روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ گھر کے ماحول کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ عجیب بات عزیز طلبہ بتا رہا ہوں، گھر کے اندر ایک پارہ روزانہ قرآن مجید اونچی آواز سے تلاوت کریں گے، آپ کے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدل جائے گا، کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس گھر میں پھر رحمت اللہ ڈھانپ لیتی، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، آپ کی تلاوت کی وجہ سے گھر والے سکون محسوس کریں گے گھر میں۔ اور اگر تلاوت نہیں ہوگی، نماز وقت پہ نہیں ہوگی، بد زبانی ہوگی، فلاں ہوگا، جھگڑا، غصہ، اور پھر اپنے مزاج کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، آپ کے جانے سے، آپ کے گھر میں جانے سے اس گھر میں بے سکونی شروع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں ماں باپ، یہ پڑھ کے آئے ہو، یہ تمہارے استادوں نے سکھایا، بس یہ جب جملہ سنے نا، یہ تمہارے استادوں نے سکھایا، یہ تم پڑھ کر آئے ہو، بس جو ہی آپ کو یہ بات سننے کو ملے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اب کچھ ہوگا، اس کا معنی کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک پابندی کے ساتھ۔ نمبر 2 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، نمبر 2 مقصد یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، تزکیہ نفس، جس کی تربیت الحمدللہ آپ جامعہ شفیہ میں حاصل کرتے رہے۔ میں تو اپنے شاگردوں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت جب سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں بخاری شریف کا اور دوسرے مشائخ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ درسگاہ کے بجائے خانقاہ نظر آتی ہے، مکمل خانقاہ جس میں تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تزکیہ نفس ہے کیا، جس کے لیے جامعہ شفیہ کے تمام اساتذہ محنت کرتے ہیں، انتظامیہ محنت کرتی ہے، وہ ہے کیا تزکیہ نفس؟
کہ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے اعمال پیدا کرنا انسان کے اندر، صرف یہی تزکیہ نفس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا تمام مشائخ دور حدیث میں اور اسباق میں یہی کرتے رہتے کہ آپ کے اندر سے برائیاں نکل جائیں، برے اعمال نکل جائیں، گناہ نکل جائیں۔ کیسے تڑپتے آپ کے شیخ حضرت معتمم صاحب، کیسے تڑپتے ہیں، آپ نے ان کی تڑپ دیکھی، خاص چیز کے بارے میں، بہت سی چیزوں کے بارے میں دیکھی کہ یہ طلباء تکبیر اولیٰ نہ چھوڑیں۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی ساتھ جماعت میں شریک ہوں، پیچھے کوئی ایک طالب علم بھی نہ ہو جو یہاں رہتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کی ایک رکعت چھوٹ جائے۔ کیسے تڑپتے تھے حضرت، اور حضرت نے خود مجھے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ کئی بار منظر دکھایا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا بھی پیچھے نہیں تھا جس کی ایک رکعت رہ گئی۔ الحمدللہ یہ ان حضرات کی تربیت کا اثر، ان کی تڑپ کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر۔ یہی دولت آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی لے کر جانی ہے۔ آپ بات کریں گھر کے اندر، آپ کی زبان پاکیزہ، آپ کی سوچ پاکیزہ۔ اور حضرت مولانا ارشد عبید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے سلامت رکھے، جس طرح وہ آپ کے موبائل کے پیچھے پڑے رہے ہیں نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کتنے لڑکے ہیں طلباء جو کہتے تھے کہ ہمیں سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، پہلے ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا تھا، اور ہم سبق میں بیٹھے ہوتے پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے۔ شروع میں یہ حالت تھی ان کی، لیکن جب موبائل ان سے لیے گئے اور صرف سادے موبائل ان کی جیبوں میں رہ گئے، خود مجھے طلباء نے کہا کہ الحمدللہ ہمارا ذہن صاف ہونے لگا اور ہماری سوچیں صاف ہونے لگی اور ہمارے ذہن میں اب سبق بھی سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھا شعر امام شافعی رحمہ اللہ نے، جب اپنی شکایت کی اپنے استاد سے، وکیع سے، شعر میں بیان کرتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے، میں کیا کروں، اتنا بڑا محدث، لاکھوں مسائل جاننے والا، میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے۔ استاد صاحب نے وصیت کیا کی، نصیحت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی۔ اب وہ وجہ آپ نے چھٹیوں میں ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ جب آئیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ وہ وجہ بتائی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ یہ علم کا نور اور گناہ ایک دماغ میں جمع نہیں ہوتے۔ یا گناہ ہوگا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یا علم ہوگا۔ اس لیے گھر کے ماحول میں، اپنے خاندان کے ماحول میں اب جب جائیں گے تو اسی صورت میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تزکیہ نفس کی محنت جو مشائخ نے آپ پر کی، ایک ایک استاد نے آپ پر محنت کی الحمدللہ، کہ برداشت نہیں کرتے تھے کوئی استاد کہ آپ ان کے سامنے کوئی غلط بات کریں اور وہ چپ رہ جائیں، اتنی تربیت کی الحمدللہ۔ تو جامعہ شرعیہ میں بعثت نبوی کا دوسرا مقصد بھی پورا کیا گیا۔ پہلا مقصد تلاوت کلام پاک، دوسرا مقصد تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس کی اس تربیت کو آپ نے چھٹیوں میں اپنے گھروں کے اندر جا کر بھی باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ کتاب اللہ کی تعلیم دے، کتاب اللہ سکھائیں۔ خالی ترجمہ نہیں، خالی ترجمہ نہیں، ترجمہ بہت ضروری، لیکن آپ خود سوچیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا، تو جب صحابہ کو قرآن تلاوت سے سمجھ میں آ جاتا تھا، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے، وہ کتاب اللہ کون سی سکھاتے تھے، وہ سارا ان کو پتہ لگ جاتا تھا، ادھر قرآن پڑھتے تھے، ادھر صحابہ کو ترجمہ آ جاتا تھا۔ اس لیے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کو غور سے آپ نے پڑھا سنا کہ نماز میں اقیم الصلاۃ کا حکم تو ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے پانچوں اوقات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ کب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا
پانچوں نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے، ایک نماز کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، اسی طرح عمرہ، اسی طرح روزہ، اسی طرح خرید و فروخت کے احکام، شادی بیاہ کے احکام سب آپ نے پڑھے، اور وہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے جس میں یعلمہم الکتابہ ہے، وہ ہے حدیث، وہ ہے حدیث۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن مجید سمجھایا سارا آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ میں گزارش کروں گا خاص طور پر درجہ سابعہ کے ساتھی جو آئندہ سال دورے میں آنے والے ہیں کہ وہ اس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مشکات شریف انہوں نے پڑھی اپنے اساتذہ سے، پوری مشکات کا ان چھٹیوں میں کوشش کریں کہ 1 2 3 بار پورا ترجمہ خود دہرا لیں۔ شیوخ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، درخواست ہے درجہ سابعہ کے طلبہ جو دورے میں آنا چاہ رہے ہیں وہ، اور انشاءاللہ آئیں گے، وہ مشکات شریف کا مکمل ترجمہ، کوئی حدیث ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان کا ترجمہ اور مفہوم اس کو نہ آتا ہو۔ یہ بچہ، یہ نوجوان دور حدیث میں استاد کے سبق کو 90% پہلے سے سمجھا ہوا ہوگا، بہت اہم بات۔ اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ بھی، قرآن مجید کا ترجمہ اور مشکات شریف کا ترجمہ اگر آپ تیار کر کے دورے میں اترتے ہیں بہت سہولت رہے گی آپ کو۔ یہ نمبر 3 مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ چوتھا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ حکمت، دانائی سکھائے۔ کون سی دانائی سکھانے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مفسرین نے خوب تشریح اور تفسیر کی، اور سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ بندہ اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، اللہ کے نزدیک یہ دانا نہیں ہے۔ 4 مقصد ہیں جن کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، نمبر 4 دانائی یعنی حلال حرام کی تمیز، اچھائی اور برائی کی تمیز۔ قدم قدم پر آپ نے گھروں میں جا کر اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ سوچ کر کہ اب یہاں ٹوکنے والا کوئی نہیں، کوئی روکنے والا کوئی نہیں، اب گناہ کا کام کر لیں، اب یہ غلط بات کر لیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا نقش گھر والوں پر، خاندان والوں پر، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان ہیں ان پر بہت غلط اثر پڑے گا آپ کے اس عمل کا۔ اس لیے دانائی کو باقی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ التماس کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، جتنا ہو سکے کہ فرض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، سنتوں واجبات میں کوتاہی نہ ہو، خاص طور پر سنت مؤکدہ، خاص طور پر سنت مؤکدہ، اور سنت غیر مؤکدہ وہی کا اہتمام ہوتا رہے۔ اور آج انشاءاللہ ابھی حضرت مجلس سے ذکر کرائیں گے، ذکر کی بھی تلقین کریں گے، تو میری التماس ہوگی کہ اپنے ذکر کو بھی جاری رکھیں، چھٹیوں کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، استغفار کی تسبیحات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آئندہ سال کی کتابیں ہیں ان کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں وہ مطالعہ کرتے رہیں، اور اگر وقت ملے تو ایسی صورت کے اندر گھر والوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، جتنا کر سکتے ہو خدمت کے ساتھ ان کے دلوں کو آپ جیت سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ یہاں جامعہ شفیہ میں دسترخوان مل جاتا تھا، اللہ مولانا زبیر حسن صاحب کو جزائے خیر دے کہ وہ جناب دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانا پکا پکایا شاندار سامنے لگا ہوا ہے، ہیل کے پانی بھی نہیں پینا پڑتا، سب پکا پکایا الحمدللہ، اور وہ شعر صادق آتا ہے آپ پر شاعر کا کہ نہ فکر نہ غم، نہ فکر نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، 100% صادق آتا ہے یہ شعر۔ یہ کیفیت اب گھر کے اندر جا کر بھی کہ مجھے پانی مجھے والدہ پلائیں، بہن پلائیں، اور سارے لوگ میری خدمت کریں، میں عالم بن گیا ہوں، ایسی صورت میں آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں آپ کی قدر ختم ہوتی رہے گی۔ اور اگر آپ خدمت کے راستے پر آ گئے تو انشاءاللہ آپ ماں باپ کے دلوں کو بھی جیتیں گے، اور اپنے والدین کے، اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے دلوں کو جیتیں گے، اور معاشرے کے، اور یہی وہ چیز ہے۔
میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے گھروں میں، آپ جامعہ اشرفیہ کی تربیت کا چلتا پھرتا اشتہار رہیں، جامعہ اشرفیہ کی تربیت کا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بزرگوں کی نسبت سے جو بزرگوں نے تعلیم دی، اساتذہ نے تعلیم دی، ایک ایک حرف پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب